بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک بہت اہم پروگرام کے ساتھ. ناظرین، میں پچھلے 3 دنوں سے کام کر رہا تھا یونان میں جو کشتی ڈوبی ہے اور جس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں. اس پر میں نے دنیا کے مختلف ملکوں سے اس کے جتنے شواہد حاصل کر سکتا تھا کوشش کی اور حاصل کیے، اور ان سب کو کمپائل کر کے اب آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. میں بات کروں گا کہ یہ یونان میں کشتی کیسے ڈوبی. نہ تو یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی میں اس بات کی گارنٹی کوئی بھی دے سکتا ہے کہ یہ آخری ہوگا، لیکن یہ کیوں، کیسے اور کب تک یہ رہے گا، اس پہ بات کریں گے. اور یہ موت کے مسافر لیبیا گئے کیسے، اس پہ بات کریں گے. اور مزید کتنے ہزار پاکستانی ابھی راستے میں ہیں اس موت کے مسافر، جن کو ہم کہیں گے کتنے ہزار پاکستانی اور کہاں کہاں موجود ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. کشتی کیسے ڈوبی یا ڈبائی گئی، ہوا کیا، ایکچولی ہوا کیا، اس پہ بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. مسافروں کی تعداد کو کیوں چھپایا جا رہا ہے اور دراصل وہ کتنے تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور کشتی میں حادثے سے پہلے، ایکچوئل حادثے سے پہلے کیا کچھ ہوا، وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اس پہ پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں سید محمد جمیل صاحب ہوں گے ایتھنز گریس سے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. امیگریشن اینڈ اسائلم ایکسپرٹ ہیں، ایک سوسائٹی کے وہاں پریسیڈنٹ ہیں، اپنا چینل رن کرتے ہیں یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اور اردو ٹی وی، اردو ریڈیو، اور یورپ میں، پاکستان میں جانے پہچانتے ہیں. بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی وہاں سے ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہے نا، وہ یہ امیگریشن، اسائلم اور خاص طور سے ہیومن ٹریفک پہ ان کی بہت گہری نظر ہے. ان سے بھی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ایتھنز میں اس واقعے کے بعد کیا پوزیشن ہے اور ہو کیا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو آخر میں وہ بھی بتائیں گے کہ ایک اور کشتی کھوئی ہے، بہت بڑے بڑے چند مسافر اس میں ہیں، اور ان کی تلاش میں دنیا کیا کر رہی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور فرق بتائیں گے کہ امیر کھوئے تو کیا ہے اور غریب اگر مسنگ ہو جائے تو کیا فرق ہے دنیا میں. آئے اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ لگا ہوگا یونان میں ایک کشتی جا رہی تھی لیبیا سے یونان کی طرف. جب یونان کے قریب ساحل پہ پہنچی تو پہلے بتایا گیا 450 آدمی تھے، 500 تھے، 600 تھے، 800 کے قریب مسافر اس میں موجود تھے، جو اس کی کیپیسٹی سے ڈبل سے بھی زیادہ تھے. یہ تعداد کیوں چھپائی جا رہی ہے، کیوں نہیں صحیح بتایا جا رہا، اس کی سمپل وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ لاشیں نہیں مل رہی ہیں. بہت زیادہ لوگ ڈوب گئے ہیں، ڈوبنے کے بہت دیر کے بعد ریسکیو ہوا، اس لیے تعداد بتا رہے ہیں کم کہ 100-200 مل گئے، باقی مسنگ ہے 200-300 مسنگ ہے. ایسا نہیں ہے، بہت ساری لاشیں جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں وہ ابھی مسنگ ہیں. ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے کنٹینر میں لوگ جاتے ہوئے سانس گھٹنے سے مر گئے، سردی سے مر گئے، راستے میں مر گئے، ڈوبنے سے مر گئے، ان کو گولیاں مار دی گئیں بارڈر پہ. اس قسم کے واقعات ہوتے رہے، لیکن ان سب واقعات سے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. جب بھی واقعہ ہوتا ہے حکومت ایکشن لیتی ہے اور ہیومن ٹریفک کے چند لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، کچھ دن شور شرابہ ہوتا ہے میڈیا پہ، پھر کوئی اور خبر آتی ہے اور وہ دب جاتی ہے اور پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی 1 2 یا 3 لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ پوری مافیا ہے. اس میں سب شامل ہیں، بڑے بڑے نام شامل ہیں. اس حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے یا حادثے کا شکار ہوئے، واللہ عالم، اس میں زیادہ تر تعداد کشمیر کوٹلی کی ہے، اور اس کے بعد گجرات کی ہے، اور اس کے نواحی علاقوں میں. وقت ملا تو یہ بتائیں گے کہ سندھ اور کراچی کے لوگ اس میں کیوں نہیں ہوتے. اگر وقت ملا تو اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن تعداد وہاں کی ہے، سادہ کی تعداد وہاں کی، اکا دکا اور کہیں کے ہوں گے. وہاں ہر گھر میں ماتم مچا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیارے جو ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. بہت سے وہ خاندان
جن کے بچے ابھی مسافر ہیں, ابھی راستے میں ہیں, وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. یہ کیسے جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ پہلے ایران کے راستے سنتے تھے جاتے ہیں, پھر ٹرکی میں ہوا, اب نئی ڈیسٹینیشن لیبیا ہے. کئی ہزار آدمی وہاں جاتے ہیں. تو امیگریشن والے, ایف آئی اے والے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو, کیا ہم مان سکتے ہیں کہ ان کی نظر سے کوئی چھپتا ہوگا؟ ایک ایک آدمی کا پاسپورٹ 2-2-3 جگہ چیک ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں باہر. تو اس میں سے کئی لوگ تو باہر بھی گئے ہیں ویزا لے کے, مختلف ویزا لے کے, کئی مختلف بارڈر کراس کر کے گئے ہیں, مختلف چیزوں سے گئے ہیں. یہ بہت ہی مشکل حالات میں جا رہے ہوتے ہیں اور زندگی کی جمع پونجی بیچ کے جا رہے ہوتے ہیں. 20 سے 25 لاکھ روپے ان سے یہ ایجنٹ لیتے ہیں. وہ کیسے لاتے ہوں گے؟ ان میں سے بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کے آلریڈی رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے ہیں, وہ اپنی فیملی کو بلا رہے ہوتے ہیں, بھائیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, دوستوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ایک سہانا خواب دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں, جن میں سے بہت کم کا وہ پورا ہوتا ہے. خیر, یہ بات ہم بعد میں کریں گے. اس میں حکومت کو بہت اہم رول اس میں ادا کرنا پڑے گا اگر اس میں رکتے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, بہت پہلے سب کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, گجرات کے بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں موجود ہیں, لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ, کچھ اور وجوہات کی بنا پہ ان پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اگر اس طرح ڈالے جائیں گے تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. اس کو آئینی ہاتھوں سے روکنا پڑے گا. کشتی کیسے ڈوبی؟ کشتی ڈوبنے سے پہلے کیا ہوا؟ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 400-500 آدمی نہیں تھے, اس سے ڈبل سے زیادہ کی تعداد میں تھے, اور کشتی کے نچلے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا گیا تھا. اس کی جو تصویر آئی ہے ڈوبنے سے پہلے کی, آپ نے دیکھا ہوگا, لوگوں کو سانس نہیں آ رہا, ایک سے ایک ملا کے ان کو رکھا گیا ہوا تھا. 1 سے 1.5 دن پہلے کھانا ختم ہو گیا تھا, کیونکہ جو کھانا کشتی میں تھا وہ 300-400 آدمیوں کا کھانا تھا, جس کو کہ 700, 750, 800 آدمی کھا رہے تھے. کھانا ختم ہو گیا تھا, بھوک موجود تھی. کشتی کو 7 گھنٹے تک ایک جگہ پہ روکا گیا. جب یونان میں ان کو پتہ لگ گیا یہ آ رہے ہیں, تو ان کی جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے تو انہیں روک دیا, کیونکہ بہت سختی ہو گئی ہے, وہاں پہ آنے نہیں دیتے, گولی تک مارنے کا حکم ہوتا ہے. اگر یہ کوئی 10, 12, 15 ہوتے تو ان کو, اب وہ اریسٹ بھی نہیں کرتے, تو ان کو وہ کر دیتے. اور بہت سی ڈبوئی گئی ہیں, ان پہ الزامات ہیں, وہاں تحقیقات ہو رہی ہے. اور میری نالج کے مطابق, ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے, میں کوشش کروں گا جب جمیل صاحب سے رابطہ ہو تو ان سے کنفرم کروں گا کہ وہاں کی اعلیٰ عدالت نے بھی اس پہ کمیشن بٹھایا, اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ڈوبی. کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈبونا یہ ایک ایسا بڑا کرائم ہے جس کو کہ دنیا کبھی معاف نہیں کرے گی. کشتی سے حادثے سے پہلے کیا ہوا؟ بہت ساری چیمیں گوئیاں ہوئی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. ہم نے بھی اپنی تحقیقات کی اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگا کہ کشتی میں ڈوبنے سے پہلے ہی کئی لوگ ہلاک ہو چکے تھے, کئی اس میں جھگڑے ہوئے تھے, اور کئی لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ مرنے کے قریب تھے. اگر کشتی رک جائے سمندر میں 6-7 گھنٹے, تھوڑی دیری رک جائے تو وہ سکنس فیل ہونے لگتی ہے, وامٹنگ, اور پھر جب پیٹ میں کچھ ہو نہیں تو ان کا کیا حال ہوگا, یہ شاید بہت کم لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ سمندر کا سفر کر کے آئے ہوں یا کبھی کیا ہو. تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھے اور سانس تک نہیں آ رہا تھا. نیچے کے لوگ اوپر جانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے, وہ لڑ رہے تھے, اوپر اور جگہ نہیں تھی. آپ اس کی کشمکش کی, اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے. اس دوران کہا جاتا ہے کہ جب بہت دیر تک ایک کشتی ایک جگہ رکی, ان کو مزید آگے آنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کو مختلف فورسز نے گھیرا ہوا تھا, آگے سے ان کے نشانے پہ تھے, تو ان کو کھانا بھیجا گیا ریسکیو کے لیے. وہ جب کھانا ادھر پہنچا ہے تو اس کے بعد ایک شدید بھگڑ وہاں دیکھی گئی ہے. اس بھگڑ میں کشتی ڈس بیلنس ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جب کشتی ڈس بیلنس ہو جائے اور اتنے اس میں ہو جائیں اور لوگ گرنے لگے رائٹ سے اور لیفٹ سے, تو پھر کچھ نہیں سنبھلا جاتا اور اس کے بعد یہ ڈوب گئی. کہا یہ بھی جاتا ہے جو ریسکیو کی ٹیمیں جو ان کو دیکھ رہی تھی وہ کافی دیر تک پہنچی, جو ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے. اس کی تحقیقات تب ہوگی جب وہاں کی حکومت اس کی تحقیق کرے گی, تو پتہ لگے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور ان کو بچانے کی کیوں نہیں کوشش کی گئی, اور جب بچایا اتنے سے لوگوں کو, اتنی بڑی تعداد میں تھے, تو کیوں نہیں بچ سکے, اور ان کی لاشیں کہاں ہیں.
اور ریسکیو کا آپریشن کیوں ختم کر دیا گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ جن کا جواب ابھی آنا باقی ہے، لیکن ایک سوال تو ایسا ہے جس کا جواب ہم نے، آپ نے اور ہماری حکومتوں نے دینا ہے کہ یہ لوگ جاتے کیوں ہیں، ان کو جانے کیوں دیا جاتا ہے؟ کہاں ہیں وہ بارڈر سیکیورٹی والے، کہاں ہیں امیگریشن والے، کہاں ہیں FIA والے، کہاں ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئن؟ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ کیوں نہیں ان کو یہاں کوئی ایسی چیز پرووائڈ کرتے کہ یہاں ان کا گزر بسر ہو؟ میں حیران ہوں، 20-25 لاکھ اگر کسی کو مل جائیں اپنا کاروبار شروع کرے، یار یہاں بھی روٹی روزی کما سکتے ہو یار، کیوں جاتے ہیں موت کے مسافر؟ اور ان کے گھر والوں پہ بھی میں سلام ہے، حیران وہ کیوں نہیں روکتے؟ اب خدا را مت جانے دو، دیکھو اس میں سے کیا وہ ٹائم گزر گیا جب پہنچ گیا، اب اس طرح وہاں جانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ مزید اپنے بچوں کو، جو کوئی بھی یہ جا رہا ہو، سارا لوگوں کا یہ کام ہے، ہر آدمی کا، تمام میڈیا کا، تمام اینکرز کا، تمام چینل کا کام ہے کہ اس پہ پروگرام کریں اور اس کو ایویڈنس دیں کہ باہر اب مار دیا جاتا ہے اور آپ وہاں پہنچ بھی گئے کچھ کرا کے زندہ، تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے، یہ پیسہ آپ کا ضائع چلا جائے گا۔ آپ لوگ جو ہے اپنی رسک تلاش کرنے کے لیے یہاں کوشش کریں یا پھر لیگل طریقے سے جائیں، جو ہے اتنے پیسوں میں اگر آپ لیگل طریقے سے بھی جانے کی کوشش کریں کہیں نوکری لے کے تو وہ بھی مل سکتی ہے۔ خدا را ان چیزوں سے چھوڑیں، خاص طور سے ماں باپ کو، بڑے بوڑھوں کو، محلے کے لوگوں کو، سیاسی لیڈران کو چاہیے کہ ان کی کاؤنسلنگ کریں اور بتائیں کہ اب یہ سفر نہیں کریں۔ اور مزید جو 3 سے 4 ہزار آدمی جو ہمارے اس سفر میں ہیں، جو کچھ بہت بڑی تعداد میں باوثوق ذرائع سے بول رہا ہوں، اس وقت لیبیا میں موجود ہیں، ترکی میں موجود ہیں اور کچھ ایران میں ہیں، یہ ہیں، ان کو واپس لایا جائے، واپس لا کے جیلوں میں بند نہ کیا جائے، وہ پہلے لٹے پھٹے لوگ ہیں، ان کو لایا جائے، ان کو یہاں بسایا جائے، اور جو ایجنٹ ہیں چاہے وہ کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، کتنے بھی، ہم نے دیکھا جب گورنمنٹ پکڑنے میں آتی ہے بڑے بڑے لیڈران کو پکڑ کے بند کر دیتی ہے یار، تو ان چوروں کو پکڑنے میں یار کیا مشکل ہے آپ لوگوں کو؟ ان کو پکڑو، ان سے پیسے لے کے واپس ان غریبوں کو دو، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور حکومت خود ایسے لوگوں کے لیے کوئی اس قسم کے پروگرام لائیں، کچھ اس قسم کی اسکیم لائیں کہ یہ باہر جانے کے بجائے خود کوئی کاروبار کریں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئیں۔ اتنے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی لیکن کاروبار کرایا جا سکتا ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ میڈیا کا کام ہے، اور اس پہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی ایک کشتی غائب ہے، آپ سب کو پتہ لگا ہوگا، ایک سب میرین جو لاکھوں ڈالر میں جس کا ٹکٹ خرید کے 4-5 بہت امیر آدمی، جس میں ایک پاکستانی بہت بڑی فیملی کا ایک بچہ بھی ہے، ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ساتھ خرید کے واپس لائے۔ 2 دن ہو گئے مسنگ، کہتے ہیں 4 دن کی آکسیجن ہے، ابھی سب میرین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ٹائٹینک کو دیکھنے گئے تھے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں کم ہے، وہ سب میرین ان کو لے جاتی تھی، اس سے پہلے بھی لوگوں کو لے گئی ہے اور دکھاتی ہے، وہ لاتی ہے، اپنا شوق ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے بڑے شوق۔ وہ جناب گیا، وہ مسنگ ہو گئے، پوری دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیاں ان کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہیں، لاکھوں ڈالر، لاکھوں پاؤنڈ اس میں خرچ ہو رہے ہیں ان کی تلاش میں، سمندر کی گہرائیوں میں انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، سب میرین کے ذریعے، آبدوزوں کے ذریعے، جہاز کے ذریعے، جدید مشینری کے ذریعے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اور وہ جو غریبوں کی لاشیں ہیں، وہ جو مر گئے ہیں بیچارے کشتی میں ڈوب کے، ان کی تلاش کا کام بھی بند ہو گیا ہے۔ کیا فرق ہے، کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا۔ ہم اپنے لوگوں کو روتے ہیں، یہ یورپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ امریکہ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو بڑے بڑے چیمپئن ان کی مثال دیتے ہیں، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ 4 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ دے دیں گے دوبارہ، اگر انشاءاللہ زندہ مل گئے، وہ میری تو دعا ہے وہ بھی مل جائے، وہ دے دیں گے پیسے اور اس سے بڑا نام بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، مگر بھائی ان غریبوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تو کچھ کرو، شاید کوئی ان میں سے مل جائے، کم از کم لاشیں ہی مل جائیں، ان غریبوں کو پتہ لگ جائے کہ کس کے بچے تھے، کیا تھے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو وجوہات تھیں جو ہم نے آگے پیش کی، کوئی سب شامل ہیں بھائی، اس میں سب شامل ہیں، ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہر ایک کے گرد دائرہ تنگ کرنا چاہیے، اور یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ پریشر کرنا پڑے گا آپ کو، ہم کو، ہیومن رائٹس والوں کو، یہ ہے آپ کا کام، اصل یہ کام ہے آپ کا، اس پہ آواز اٹھائیں اور اس بات کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں۔
ہمارے ساتھ سید محمد جمیل صاحب ہیں جو امیگریشن ایکسپرٹ ہیں اور ابھی ایتھنس میں ہیں اور وہ پریسیڈنٹ ہیں سوسائٹی کے. میں نے آپ کو بتایا اپنا اردو ٹی وی اور ریڈیو وہاں سے رن کرتے ہیں اور بہت گہری نظر ہے ان کی ہیومن رائٹس پہ اور اس پہ. آپ ان سے ہم چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سارے پاکستانی آپ کو سن رہے ہیں اور اس سانے میں بہت غمزدہ ہیں. پاکستان میں ایک سانیہ کی طرح یہ ہے کیونکہ بظاہر تو یہاں پہ تعداد 400-500 بتائی جا رہی تھی لیکن کئی ہزار ایسے گھرانے ہیں جن کے بچے ابھی اس موت کے سفر میں ہیں, وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. وہ کہیں ٹرکی میں ہیں, کہیں لیبیا میں ہیں, جن کو جانا ہے تو وہ سب پریشان ہیں, پتہ نہیں یہ ان کا بچہ ہے کہ نہیں. تو آپ ذرا بتائیں گے اس واقعے میں یونان میں, کیونکہ آپ ادھر ہی ہیں, قریب سے دیکھا ہے, کوئی تعداد صحیح بتا سکتے ہیں کہ کتنی ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ آپ اتنی اچھی کاوش کر رہے ہیں اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ اپریشیٹڈ ہے, اور یہی ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح پراپر اویئرنیس دیں, اور سوشل میڈیا اس وقت بہت کی رول پے کر رہا ہے. تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ گریک کوسٹ گارڈ اور یورپین جو وہ ہیں ان کی تمام رپورٹس اور جو 9 ایجپشن پکڑے گئے ہیں جو آج ان کی پیشی تھی, ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئیں, اور اس کے مطابق 796 لوگ اس شپ پہ سوار تھے. مائی گاڈ. یہ ٹوٹل جو ہے ایجپٹ سے یہ شپ چلا تھا, وہاں کا یہ شپ ہے انہی لوگوں کا, اور ایجپشن ہی آگے جو فردر پاکستانیوں سے اور دوسرے ایجنٹوں سے ریلیٹڈ تھے. ایجپٹ میں سوار ہوئے, اس کے بعد پھر یہ لیبیا گیا, اور لیبیا سے پھر اس نے میجورٹی میں وہاں سے لوڈنگ کی, جس میں پاکستانی, فلسطین, سیرین, ایجپشن یہ سب شامل تھے. اچھا جمیل بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی کیا ساریاں ہیں, افواہیں ہیں کہ یہ کشتی ڈوبی نہیں, ڈبائی گئی ہے, اس میں کہ وہاں کی کوسٹ گارڈ کا بھی کچھ عمل دخل ایسا دیکھا گیا ہے, ماضی میں بھی واقعات ہوئے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے بھی کوئی اس قسم کی کارروائی کی گئی ہو کہ یہ ڈوبے؟ نہیں, یہ بالکل کیا سرائیاں ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں اس میں ڈس انفارمیشن اپنی کیا سرائیاں سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ لوگ کرتے ہیں. لیکن اس واقعے کے ٹھیک 4 دن پہلے ایک اور کشتی اسی طرح ڈوبی, اور کوسٹ گارڈ اور ہمارے ان لوگوں نے ان کو بچایا, ریسکیو کیا باقاعدہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. کیوں؟ اس وقت سپریم کورٹ آف گریس نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو انڈیپینڈنٹ اس کی ہائی لیول پہ کوارڈینیشن اور اس کی انکوائری کر رہی ہے, اور اس میں باقاعدہ یورپین یونین کے وہ شامل ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے شپ گزر رہے تھے ان کے جو ویڈیوز ہیں, اور جو ان کی اوپر جو تھے وہاں سے ہیلی کاپٹر سے, اور جتنا مواد ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور ایک موومنٹ جو شپ کی تھی, اور جو سٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں جو 12 پاکستانی بچے ہیں جو یہاں پر کیمپ میں ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پر موجود ہے, ان کے بیانات, اور ان کو سب کو انالیسس کیا جا رہا ہے, اور ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن لیٹ سے تحقیقات ہمیں مکمل ہونے دیں. اس میں یونائٹڈ نیشن نے بھی آج بیان دے دیا ہے, یورپین یونین نے, ہماری حکومت پاکستان نے, اور ہمارے سفیر پاکستان محترم عامر آفتاب قریشی صاحب پہلی گھڑی سے ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ 24 گھنٹے اس پہ کام کر رہی ہے. گریک گورنمنٹ اور تمام ان لوگوں سے رابطے میں ہے, اور جیسی کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ فوراً پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں. آفیشلی 4 پریس ریلیز ان کی ابھی تک آئی ہیں جن میں ان 12 پاکستانیوں کے نام
کہاں کے تھے وہ بھی آلریڈی موجود ہے. آپ پاکستان امبیسی ایتھنز گریس کی سائٹ پہ جائیں اور تمام پریس ریلیز وہاں پر موجود ہے. ان آفیسرز کے نام موبائل نمبر ان پہ موجود ہے. پوری دنیا سے وہاں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی ای میل موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈی این اے کے لیے 104 اس میں سے ریسکو کیے تھے, جس میں سے خوش قسمتی سے 12 پاکستانی بچے, اور باقی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سرد خانے میں ایتھنز کے پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ شناخت کے قابل نہیں ہے. اب ان کے ڈی این اے کے لیے سفارت خانہ نے کوڈ نمبر جاری کیے ہوئے ہیں کہ ان کے لواحقین جو ہیں وہ پاکستان میں جہاں جہاں ڈی این اے کی لیبارٹریز ہیں وہاں جا کر سب سے پہلے والدین, اس کے بعد بچے, اگر خدا نخواستہ جن کے والدین نہیں ہیں تو پھر ان کے سکے بہن بھائی, اور کسی کا نہیں. وہ ڈی این اے کوڈ نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ کس قسم کے ڈی این اے چاہیے, وہ پتا ہوگا لیبارٹری والوں کا, اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ سفارت خانے کے اس میل اور ان کے واٹس ایپ پہ وہ بھیجیں, تاکہ یہاں پر وہ ٹیلی کر کے, اور انشاءاللہ تعالی سفارت خانے نے یہ اعلان کیا ہے سفیر صاحب نے کہ جیسے جیسے ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہوگی ہم اپنے خرچے پہ ان تمام ڈیڈ باڈیز کو جلد سے جلد ان کے لواحقین تک پہنچائیں گے. اچھا جمیل بھائی, ایک بات یہ بھی بہت سننے میں آ رہی ہے, بلکہ یہ تک گیا ہے جو لوگ بچ گئے ان کی جو یہاں بات ہوئی ہے, جو کچھ ایجنٹ پکڑے بھی گئے ادھر, یہ کشتی 7 گھنٹے سے رکی ہوئی تھی, یہ کیا خراب ہو گئی تھی یا اس کو آگے آنے کی اجازت نہیں تھی؟ پھر اس کو جو ہے کوئی کھانا سپلائی کیا گیا, کوئی فوڈ سپلائی کیا, اس کے بعد کوئی بھگڑ مچی ہے, اس کے بعد یہ ڈس بیلنس ہوئی ہے, اس قسم کی کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی ہے کوئی پکچر کے ایکچوئل ہوا کیا اندر؟ نہیں اپنا ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ میرا تعلق شپنگ سے ہے اور میں ان چیزوں کو بہت عرصے سے کور کر رہا ہوں. اور بھی بوٹس اور شپس جو ہیں جاتے ہوئے جو ہوئے ہیں, اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پرانے, بالکل پرانے اور خراب شپ خریدتے ہیں صرف ایک ٹرپ کے لیے, اور بس جیسے ہی بندے اتارے یہ شپ ڈبو دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پیسہ ریکور کر لیا ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے اس میں سے یہ ہوا کہ جو کپتان شپ کا تھا اس میں سے 2-3 آدمی پہلے ہی اپنی بوٹس لے کر تو وہ اتر گئے اور شپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ٹیکنیکلی شپ خراب ہوا, اور جو برابر شپ جا رہے تھے انہوں نے قریب پوچھا کہ بھائی آپ کو پانی یا یہ چیزیں چاہیے, تو انہوں نے ہیلپ کی. کوئی کوسٹ گارڈ یا کوئی ایسا سرکاری شپ نہیں گیا, یہ ساتھ میں گزرنے والے شپس کی یہ ساری چیزیں تھی, وہ سامنے ساتھ ہوئے ان کے. تو ظاہر ہے پہلی بات کسی نے نہیں ڈبویا. آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں کوئی بھی گاڑی ہو, ٹرک ہو, کوئی بھی, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے وزن کی, اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک پرانا بیکار شپ, وہ جناب اس پہ 100 بندہ نہیں پورا آتا, 200 نہیں آتا, تو آپ 796 آدمی انسانی جانیں اس پر آپ بھیڑ بکریوں کی طرح لوڈ کر رہے ہیں اپنے پیسوں کی خاطر, اور صرف ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. تو اس نے تو ڈس بیلنس ہونا تھا. اور ایک اور بریکنگ نیوز میں آپ ہی کے پروگرام کو دے رہا ہوں, آج کی بریکنگ نیوز ہے. گریک میڈیا نے آج صبح خبر نشر کی ہے, اور یہ جو 9 ایجپشن ہیں ان کا جو بیان آیا ہے ان میں سے ایک کا, باقی سب نے تو انکار کیا ہے کہ ہم خود پیسے دے کے جا رہے تھے, لیکن ایک نے جو بیان دیا ہے کہ وہاں پر جو نیچے ٹینک ہوتے ہیں نا, وہاں پر پاکستانی تھے تقریباً 300 سے اوپر. ان میں سے 250 پاکستانیوں کا جھگڑا ہوا ہے ان کے ایجپشین کے ساتھ, کھانے پینے پہ, پانی پہ. ظاہر ختم ہو گیا تھا بالکل, اور پیاسے تھے. اس وجہ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے. اس میں سے 6 سے 8 پاکستانی قتل ہوئے ہیں, اور بعد میں انہوں نے نیچے ان ٹینکس میں ان کو لاک کر دیا ہے, اندر بند کر کے باہر سے تالا لگایا ہے. اور پھر یہ جو ہے ڈس بیلنس ہوا ہے یہ جہاز, اور یہ بالکل ایک دم سے الٹ گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بندے اندر بند ہے کیبنز میں اور ٹینکس میں, وہ تو اندر بند ہے, وہ تو باہر ان کی لاشیں آ ہی نہیں سکتی. لیکن آج
3 لاشیں اور ملی ہیں. اب ان کی تعداد جو ہے وہ 3 اور بڑھ گئے ہیں اور بہت گلی سڑی ہے. تو اب کوئی آپریشن جاری ہے, اس کو روکا نہیں گیا, تو وہ تلاش جاری ہے. اور جہاں یہ شپ ڈوبا ہے, آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ یہ پیلوس جو یونان کالاماتا شہر سے 45 نوٹیکل سمندری جو مائلج ہے, یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, گریس اور انٹرنیشنل بارڈر ہے. اس کے اوپر 5 سے 6 کلومیٹر گہرائی ہے, جہاں کوئی غوطہ خور, کوئی بڑے سے بڑا سسٹم جو ہے وہ نہیں جا سکتا. بڑی اچھی آپ نے ایسی تصویر کھینچی کہ مجھے تو لگا کہ میں خود ہی اس شپ میں ہوں اور ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جمیل بھائی بڑی آپ کی مہربانی. آخری ایک سوال کہ آپ پاکستانی کو کیا میسج دیں گے کہ گریک میں ایسا کیا ہے جو یہ لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو بتائیں. ادھر ایسا کچھ نہیں ہے, وہاں آ کے 20-25 لاکھ روپے دے کے ادھر آ رہے ہیں. اس سے اچھا نہیں ہے یہ اپنے ملک میں ہی اس سے پیسوں میں روزگار کریں. گریک کے خود مالی حالات اچھے نہیں ہیں, یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کچھ پاکستانیوں کے لیے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل بالکل بالکل. میں اپنے پروگرام میں لائیو ہر ہفتے لائیو پوری دنیا میں دیکھا سنا جاتا ہے. میرا امیگریشن کا پروگرام ہوتا ہے, اور میں اپیل آپ کے توسط سے, آپ کے اس اچھے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو, ان فیملیوں کو خدا کے لیے پیسے دے کر, جدادیں بیچ کر, زیور بھیڑ بکریاں بیچ کر, پیسے دے کر اپنی موت بچوں کی مت خریدے. کچھ بھی نہیں ہے, بہت سخت قوانین ہے. یونان میں وہ دور ختم ہو گیا ہے. اور آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے, آپ تمام لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, کہ یونان اور پاکستان کا معاہدہ سرکاری طور پر جلد ہونے والا ہے. 25 جون کو الیکشن ہے یونان میں. نئی حکومت کے آتے ہی وہ معاہدہ 2-3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس پر لیگل قانونی طور پر ان کو مین پاور کی ضرورت ہے. ایگریکلچرل ویزے چاہیے, ٹوریزم میں ویزے چاہیے, مین پاور چاہیے. آپ لیگل طور پر اس سے کم پیسے دے کر خدا کے لیے آئے, غیر قانونی طریقوں سے مت آئیں. یورپ میں کہیں بھی کوئی اسائلم بھی پاکستانیوں کے خاص طور پہ ریجیکٹ ہو جائیں گے, ہو رہے ہیں. کیونکہ 2009 میں جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, یورپین یونین سے انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا, معاہدہ ہوا تمام انلیگل امیگرینٹس پاکستانیوں کو واپس لینے کا. تو اس لیے اس معاہدے کے تحت تمام غیر قانونی تارکین وطن جو پاکستانی ہیں ان کو اپنے ملک میں زبردستی ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے اور کر دیا جائے گا. اس لیے انتظار کریں. لیگل قانونی طور پر پورے یورپ میں ویزے کھلنے والے ہیں. مین پاور کی بہت ضرورت ہے, لیکن خدا کے لیے قانونی طور پر آئے. اور ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے ایسے کاموں میں 6-8 ماہ ہو گئے ہیں. ساجد توری صاحب جو اوورسیز منسٹر ہیں, وہ میری دعوت پر یونان تشریف لائے اور منسٹر امیگریشن سے ملاقات ہوئی اور اس معاہدے کو آگے بڑھایا. لیکن ہماری حکومت دیکھے 6 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کو فائنل, ابھی پچھلے ہفتے بڑی مشکل سے کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے, لیکن ابھی تک وہ معاہدہ یہاں نہیں پہنچا گریک منسٹری میں. تو یہ اگر حالت ہے تو کیسے ان امپلائمنٹ ختم ہوگی ہمارے ملک سے؟ اس طرف گورنمنٹ توجہ دے. یہ کی ہے ہمارے معیشت کے لیے, ہماری بے روزگاری کے لیے. تو خدا کے لیے ایک آخری پیغام کہ لیبیا میں اس وقت 4 سے 5 ہزار پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح وہاں سے کوئی شپ آئے اور ان کی لاشیں ملے, ان کو کسی طریقے سے واپس لائیں اور ان ایجنٹوں سے ان کے پیسے وصول کر کے دے؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو جانوں سے جو جان گنوا بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. اور سفارت خانہ نے اعلان کیا ہے یونان نے کہ جیسے جیسے ڈیڈ باڈیز ملیں گی ان کو حکومت اپنے خرچے پہ امیڈیٹلی ان کے لواحقین کے پاس جو ہے وہ بھیجے گی. جمیل بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم معلومات دیں اور پاکستانیوں کی کاؤنسلنگ بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا, اور آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ, پھر آپ سے بات کریں گے. اینی ٹائم گڈ لک. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اوکے اللہ.
آپ لوگوں نے سن لیا جو باتیں ہم نے کی تھیں اس کو انہوں نے اور مزید کنفرم کر دیا. ہم نے مختلف ذرائع سے کیا تھا لیکن ان کی بات بہت اتھینٹک ہے کیونکہ یہ وہاں موجود ہیں, وہ ایتھنز میں موجود ہیں اور خود ان کی بڑی گہری نظر ہے اس پہ. اور یہ تھا آج کا پروگرام. ناظرین اپنا دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ یہ پروگرام آپ ہر جگہ ہر گھر میں پہنچائیں تاکہ ان کو یہ بات پتہ لگے جو جمیل صاحب نے کی, جو ہم نے کی, اور اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. اور حکومت کو چاہیے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں اس وقت لیبیا گورنمنٹ سے کر کے کوشش کر کے ان کو کسی بھی طور پہ واپس لائیں. اللہ حافظ.